بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک جسے ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے چالان، جس سے دوسرے الفاظ میں پولیس رپورٹ بھی کہا جاتا ہے۔ چالان کیا ہے، کون سے سیکشنز اس کو ڈیل کرتے ہیں، کون سے پروویژنز ہے؟ سیکشن 173 173 آف کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 ڈیلز دی چالان۔ چالان جیسے کہا گیا کہ یہ پولیس رپورٹ ہے۔ لفظ رپورٹ کا مطلب کیا ہے؟ لٹرل میننگ آف رپورٹ کیا ہے؟ ٹو ٹیل، ٹو کنوے اور ٹو ڈیلیور این انفارمیشن، یعنی کوئی بھی اطلاع کسی تک پہنچانا، ڈیلیور کرنا، کسی کو کوئی بات بتانا، یہ رپورٹ ہوتا ہے۔ اور وہ بات، وہ اطلاع جو پولیس پہنچائے کسی ملزم سے انویسٹیگیشن کرنے کے بعد، اس کو کہتے ہیں چالان یا پولیس رپورٹ۔ یہ وہ فارمل پریزنٹیشن آف فیکٹس ہوتا ہے یا ریکمنڈیشنز ہوتے ہیں کہ ہم نے فلاں بندے کو جس پہ یہ الزام تھا اس اوفنس کا، ہم نے اسے انویسٹیگیٹ کیا، یہ چیزیں ہم نے آبزرو کی، یہ فیکٹس سامنے آئے، اس کو ایک فارمل طریقے سے، ایک رسمی طریقے سے اس کو کورٹ کے سامنے پیش کرنے کو چالان کہتے ہیں یا پولیس رپورٹ کہتے ہیں۔ نیچر کیا ہے چالان کا؟ نیچر چالان جو ہے یہ پولیس آفیسر کی اوپینین ہے۔ جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ پولیس آفیسر اپنی رائے دیتا ہے کہ اس کیس میں جو ایف آئی آر ہوا تھا، ہم نے اس بندے کو انویسٹیگیٹ کیا، اس سے تفتیش کیا، یہ چیزیں ہم نے مشاہدہ کی، آبزرو کی، یہ چیزیں، یہ حقائق سامنے آئے، یہ اور ہمارے خیال میں اس نے یہ جرم کیا ہے یا ہمارے خیال میں یہ جرم اس نے نہیں کیا ہے۔ یہ اوپینین، اس کو کورٹ کے سامنے پیش کرنے کو چالان کہتے ہیں۔ اس کی ایڈمیزیبلٹی کیا ہے؟ آیا یہ ایک ایویڈنس، ایک ثبوت کے طور پر اسے کورٹ کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے، کورٹ اس کو قبول کرے گا یا نہیں؟ ایڈمیزیبلٹی جو ہے یہ نان بائنڈنگ ہے، پرسویسو ان نیچر ہے۔ یہ کورٹ پہ ہے ویدر ٹو ایکسیپٹ اٹ اور ناٹ۔ یہ ایک اوتھینٹک پیس آف ایویڈنس نہیں ہے، یہ کورٹ پہ بائنڈنگ نہیں کہ وہ اس کو ہر حال میں اس کو ایکسیپٹ کرے، ایڈمٹ کرے۔ اور اگلی بات کہ یہ کورٹ کے سامنے کب اس کو پیش کیا جاتا ہے، ٹائم آف سبمیشن کب ہے؟ جیسے ہی ایف آئی آر رجسٹر ہوتی ہے اور ٹرائل شروع ہونے سے پہلے، اسی دوران اس کو کورٹ کے سامنے، متعلقہ مجسٹریٹ کے سامنے اس کو پیش کیا جاتا ہے، جمع کیا جاتا ہے۔ اور لمیٹیشن کیا ہے، یعنی کتنے عرصے تک اس کو جمع کیا جائے گا؟ تو کورٹ نے پولیس کو چالان جمع کرنے کے لیے 14 دن دیے ہیں، یعنی 2 ہفتے کے دوران انہوں نے اس کو متعلقہ مجسٹریٹ کے سامنے اپنے اس چالان کو، اس رپورٹ کو جمع کرانا ہے۔ ان کیس دا پولیس فیلز ٹو سبمٹ، کورٹ اس کو 3 دن کی مزید مہلت دیتا ہے، یعنی میکسیمم ٹائم لمٹ فور سبمیشن آف چالان از 17 days۔ 17 دنوں کے اندر اس کو ہر حال میں انہوں نے کورٹ کے سامنے پیش کرنا ہے، جمع کرنا ہے۔ چالان ہے کیا؟ چالان کے کنٹینٹس کیا ہے؟ کون کون سی چیزیں چالان میں لکھی جاتی ہے، اس کی طرف آتے ہیں۔ چالان میں 7 کالمز ہوتے ہیں۔ پہلے کالم میں کمپلیننٹ کا نام، مستغیث جو ہوتا ہے، جنہوں نے اطلاع دی ہوتی ہے، ان کا نام۔ دوسرے کالم میں اکیوزڈ کا نام، یعنی جسے کہتے ہیں ملزم کا نام، نمبر، تعداد وغیرہ۔ تیسرے کالم میں یہ بات لکھی جائے گی کہ یہ اس وقت پولیس کی کسٹڈی میں ہے یا نہیں ہے، یہ تیسرے کالم میں اس کا ذکر ہوگا۔ چوتھے کالم میں یہ بات ہوگی کہ اس وقت وہ بونڈ پہ، یعنی ضمانت پہ، شورٹی یا وداؤٹ شورٹی، یعنی اس پہ ریلیزڈ ہے، تو اس وقت اگر ریلیز ہے تو اس کا ذکر کالم 4 میں کیا جائے گا۔ کالم نمبر 5 میں کمپلینٹ کا نیچر بیان کیا جائے گا، یعنی مال مقدمہ جسے کہا جاتا ہے، وہ کالم نمبر 5 میں اس کا ذکر ہوگا۔ کالم نمبر 6 میں وٹنس یا وٹنسز، یعنی ایک گواہ، ایک سے زیادہ گواہان، ان کی ڈسکرپشن ہوگی، نام، ولدیت، ریزیڈنس وغیرہ۔ اور کالم نمبر 7 میں پوری سمری بیان کی جائے گی کہ اس شخص نے اس دن کو اطلاع دی کہ اتنے اشخاص ہے، اس کو ہم نے وہ اس وقت ہماری کسٹڈی میں ہے یا نہیں ہے، اس کو ریلیز کیا گیا ہے یا نہیں ہے،
کمپلینٹ کا نیچر کیا ہے، اس میں گواہان ہے، ایک سے زیادہ ہے نہیں ہے، وہ ساری چیزیں کالم نمبر 7 میں ان کی سمری لکھی جائے گی۔ امپورٹنس کیا ہے چالان کی، کیوں جمع کیا جاتا ہے، کیوں اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے؟ کیونکہ ٹرائل جو ہے باقاعدہ طور پر جب کوئی بھی مقدمہ ہوتا ہے، ٹرائل ہوتا ہے، ان کی بگننگ وہ چالان سے ہوتی ہے، پولیس رپورٹ سے ہوتی ہے۔ لاسٹ پہ ہے کہ چالان کی اقسام کتنی ہیں یا ان کی ٹائپس وہ کتنی ہے، ان پہ ایک نظر دوڑاتے ہیں۔ پہلا اس میں کمپلیٹ چالان، وہ چالان جہاں پہ فردر انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں رہتی، جہاں پہ مزید تفتیش کورٹ کے خیال میں، آئی او انویسٹیگیشن آفیسر کے خیال میں مزید انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں رہتی، وہ چالان جو کورٹ کے سامنے جمع کیا جاتا ہے اس کو کمپلیٹ چالان کہا جائے گا۔ دوسرا ہے انٹریسٹ چالان، وہ چالان جہاں پہ اس کالم میں جہاں پہ ان کی کسٹڈی کا ذکر ہوتا ہے یہ بیان ہو کہ یہ شخص اس وقت مفرور ہے، اشتہاری ہے۔ اگر کسی چالان میں ایسی ذکر ہو تو اس کو ہم انٹرسٹ چالان کہتے ہیں، یعنی ویئر اکیوزڈ از ابسکونڈڈ۔ تھرڈ ہے انٹرم چالان، اگر پولیس 14 دن کے اندر چالان جمع کرنے میں ناکام ہوتی ہے تو ایک انٹرم چالان یعنی ضمنی چالان کورٹ کے سامنے جمع کرتی ہے، اس میں وجوہات لکھتی ہے کہ ان ناگزیر وجوہات کی بنا پہ ہم چالان 14 دن کے اندر جمع نہ کر پائے۔ سپلیمنٹری چالان کیا ہوتا ہے؟ سبمیٹڈ آفٹر انٹرم اینڈ انویسٹیگیشن آفیسر آسک فار فردر انویسٹیگیشن، یعنی جب وہ 14 دن تک وہ چالان جمع نہیں کرتا اور انٹرم چالان ضمنی چالان کورٹ میں جمع کرتے ہیں، اس کے بعد ایک اور چالان وہ جمع کرتے ہیں سپلیمنٹری چالان، جس میں آئی وہ جو ہے انویسٹیگیشن آفیسر یہ استدعا کرتا ہے کہ یہ ٹائم ہمارے لیے کافی نہیں تھا، ہمیں مزید تفتیش کرنی ہے، ہمیں مزید وقت دیا جائے، اس کو سپلیمنٹری چالان کہا جائے گا۔ سب سیکوینٹ چالان وہ چالان ہوتا ہے جس کا حکم مجسٹریٹ دیتا ہے کہ آپ اس میں مزید انویسٹیگیشن کریں، مزید تفتیش کریں، اس چالان کو ہم سب سیکوینٹ چالان کہیں گے۔ پازیٹیو چالان وہ چالان جس میں آئی او کے خیال میں، انویسٹیگیشن آفیسر کے خیال میں ملزم جو ہے وہ قصوروار ہے، اور وہ یہ مشورہ، یہ تجویز کورٹ کو دیتا ہے کہ اس کو کنوکٹ کرے، اس کو سزا دے، اس کو پازیٹیو چالان کہتے ہیں۔ لاسٹ ہے نیگیٹو چالان، یا دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہیں گے ڈسچارج رپورٹ، یعنی وہ چالان جس میں انویسٹیگیشن آفیسر کا خیال ہوتا ہے کہ یہ بندہ، یہ ملزم جو ہے یہ معصوم ہے، اس نے یہ جرم نہیں کیا ہے، اور کورٹ سے استدعا کرتا ہے کہ وہ اس کو ایکوٹ کرے، بری کرے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک چالان، امید ہے آپ کے لیے فل رہے گا۔ بہت شکریہ۔